عمل کرنے والوں کو قتل کرتا ہے اور ریاکاروں کو غلام بناتا ہے۔ اے کوفہ والوں تم بک چکے ہو، میں تمہاری مجلس سے اٹھ کر دور چلا جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دور چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی کہ اہل بیت کا قافلہ بھی کوفہ پہنچ چکے ہیں۔ کوفہ والوں نے جب خاندان نبوت کو رسیوں میں جکڑا ہوا دیکھا تو آہو بکا کرنے لگا، فریاد و فغاں کرنے لگا، ہائے بائے کے نعرے لگانے لگے۔ سیدہ زینب نے جب کوفہ والوں کے ہائے بائے اور رونا دیکھا تو غضبناک ہو گئی۔ فصیح عرب کے نواسی باب العلم کی بیٹی نے ایسا خطبہ دیا کہ کوفہ والوں کا منہ ہی بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا بے غیرت ظالموں، رو رو کر سچے ہونے کی کوشش نہ کرو، اہل بیت کے خون سے دامن رنگنے والے تم ہو، میرے بھائی کو خط لکھ کر بلانے والے تم ہو، مسلم کو شہید کرنے والے تم ہو، ان کے دونوں بیٹے کو بے دردی کے ساتھ نہر فرات کے کنارے قتل کرنے والے تم ہو، میرے بھائی کو ستانے والے تم ہو، اہل بیت کو پیاسا رکھنے والے تم ہو، ننھا علی اصغر کو پانی دینے کے بجائے زہر کا تیر دینے والے تم ہو، قاسم کی جوانی توڑنے والے تم ہو، عباس علمدار کا بازو قلم کرنے والے تم ہو، جنتی جوان نواسہ رسول امام علی مقام کا سری انور کاٹنے والے تم ہو، تم بکاؤ مال ہو، رو رو کر سچے ہونے کی کوشش نہ کرو، یہ تمہارے آنسو مگرمچھ کے آنسو ہیں، تم ہمیں اسے متاثر نہیں کر سکتے، تم بکاؤ مال ہو، تمہیں یزید کی دولت نے خرید لی، تم نے یزیدی مہرے بن کر گلستان نبوت کو اجاڑ دیا، فاطمہ کا گھر لوٹ لیا، اہل بیت کو اچھی طرح ستا لیا، اب تم سے اللہ اس کے رسول کبھی خوش نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ تم نے یزید اور ابن زیاد کو خوش کیا ہے، اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا ہے، اب تم ہمیشہ اندھیروں میں بھٹکتے پھرو گے۔ کوفیوں نے سیدہ کی بیٹی کی گفتگو سنی، سروں کو جھکا کر گھروں کو واپس ہو گئے۔ اہل بیت کا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں حاضر ہوا۔ ابن زیاد اللعین نے حضرت زین العابدین کو دیکھا، کہنے لگا اسے کیوں چھوڑ دیا گیا، اسے بھی قتل کر دو۔ حضرت سجاد ابھی اٹھنے ہی والے تھے، سیدہ زینب نے فرمایا ظالم، اب ایک ہی چراغ اہل بیت کے گھرانے میں سے ایک ہی چراغ بچا ہوا ہے، اگر یہ روشنی بجھا دو گے تو دنیا اندھیرا ہو جائے گا۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ علی اصغر کا خون پینے والا، قاسم کا خون بہانے والا، عباس کا بازو قلم کرنے والا، ابھی تیرے دل کو تصفی اور تسلی نہیں ہوئی، تجھے تو جنتی جوانوں کا سر بھی دے دیا گیا ہے، اب تم اس آخری چراغ کو بھی بجھا دینا چاہتے ہو، تو آؤ آگے بڑھو۔ ابھی حضرت سیدہ زینب ہی تھی، حضرت زین العابدین کھڑے ہو کر فرماتے ابن زیاد قانونی روپ میں تم سے لڑنے کے لیے تیار ہوں، بے شک تم کوفہ کے گورنر ہو، لاؤ ایک تلوار مجھے دے دو، ایک تلوار تم لے لو، دونوں کا مقابلہ ہوگا، تم چاہو جتنا فوجیں کھڑا کر لو، ہم دونوں لڑ کر دیکھ لیں تاکہ پتہ چل جائے حق کس کی طرف ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہیں اہل بیت، شیر کبھی ڈرا نہیں کرتے، شیر تو شیر ہی ہوتے ہیں، اس لیے حضرت علی کو شیر خدا کہا گیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سوکھی روٹی کو چبا رہے تھے، آپ چبا نہیں پا رہے تھے، 3 دن کی سوکھی روٹی تھی، کسی صحابی نے کہا کہ علی تم تو جنگ خیبر کے 80 ٹن کے دروازے کو ایک ہاتھ پر اٹھا کر اس کی ڈھال بنائی تھی اور یہ سوکھی روٹی چبانے میں اتنی طاقت لگ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا جس طاقت کا میں ابھی استعمال کر رہا ہوں یہ میری خود کی طاقت ہے اور جنگ خیبر میں خدا کی دی ہوئی طاقت تھی۔ بس یہی سمجھ لیجئے اہل بیت کے ساتھ خدا کی دی ہوئی طاقت ہمیشہ قائم و دائم ہے، وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے اور جب اللہ طاقت سے نواز دیتا ہے تو دنیا پر غالب آ کر، دنیا پر غالب ہو کر پوری دنیا اس کے سامنے مغلوب ہو جاتی ہے۔ ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری۔